الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأدت زكاتها وأحسنت فرجها تدخل يوم القيامة في الجنة أو كما قال عليه السلام. وقال الله تعالى وقال رسوله الكريم خيركم خيركم لأهلي أنا خيركم لأهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، مارچ کے مہینے کی آج 10 تاریخ ہے اور 8 مارچ کو پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اور اس دن کو منانے کا جو ابتدائی مقصد تھا وہ تو مقصد خیر پہ مبنی تھا کہ دنیا کے جن علاقوں میں عورتوں کا استحصال ہوتا، ان سے ظلم و زیادتی ہوتی، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے کہ ان کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ دینے چاہیے. لیکن رفتہ رفتہ چلتے چلتے گزشتہ چند سالوں سے ملک پاکستان سمیت
بالخصوص ایسے اسلامی ممالک جہاں پہ اسلام کوئی روح اور اسلام کا کچھ حصہ باقی ہے، یورپ، مغرب اور کفار سازش کے تحت چند عناصر کو استعمال کرتے ہوئے عورت مارچ کے نام پر جو فحاشی، عریانی، بیرا روی اور سب سے بڑھ کر مسلم معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے جو سلوگن اور جو نعرے 8 مارچ کو لگائے جا رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو یہ آواز اس قدر پھیلتی نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ شر، اس کا فتنہ نمایاں ہوتا نظر آتا ہے۔ وہ چند ایسی عورتیں کہ جو بالکل بازاری طرز عمل اور بداری ان کا طرز طریق ہے، میڈیا کے ذریعے اور ان مارچ کے ذریعے ایسی حیا والی ہماری بیٹیاں، ایسی حیا والی ہماری بہنیں اور مائیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے دوڑنے میں اور اسلامی شریعت میں اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاندانی نظام جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے، اس کو جس طرح یورپ کے اندر تباہی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی وہ یہی مقاصد چاہتے ہیں۔ ابتداً آپ سے میں عرض کروں گا کہ اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، چیلنج کے کہہ رہا ہوں، یہودیت بھی موجود ہے، عیسائیت بھی موجود ہے، اور یہ آسمانی مذاہب ہے۔ آج بھی عورتوں کے حقوق کا اگر کوئی محافظ ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ وہ جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کی پرورش پر میرے سوہنے نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ جس کی ولادت کو باعث آر اور عبرت سمجھا جاتا تھا، اس کی تربیت پر اور ادب سکھلانے پر جو آپ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ پھر صحابہ کا طرز طریق یہ تھا کہ جس طرح بیٹوں کی ولادت پر انہیں خوشی ہوتی، بیٹیوں کی ولادت بھی وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ آج جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یعنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور ابتدائے اسلام کوئی شک نہیں ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ ابتدان اسلام کوئی شک نہیں ہے، گاجر مولیوں کی طرح ان کو کاٹا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل یہی تھا، اگر بسانا نہیں چاہتا، طلاق بھی نہیں دیتا، وہ عورت بیچاری ساری زندگی اسی طرح ایڑیاں رگڑ کے مر جاتی۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے عورت کو جلا بخشی ہے، عزت دی ہے، شان، عظمت اور مقام عطا کیا ہے، رفت دی ہے۔ پتہ ہے نا، بیٹی کی صورت میں آپ نے کہا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی آپ کے پاس آئے، محبوب 3 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، بتائیے میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، منیب چولیا، جس بندے کو آزمایا گیا 3 بیٹیوں کے ذریعے سے، فَعَدَّبَهُنَّ، اس نے ان کو ادب سکھلایا، اس سے مراد تعلیم بھی ہے، دین سکھلایا، علوم سکھلائے، تعلیم دلوائی، اس کو آداب سکھلائے، رہنے سہنے کے طور اطوار اور طریقے سکھلائے، اس کو شریعت کا پیغام بتلایا، ادب سکھلاتا ہے، اخلاق سکھلاتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے۔ میرے سوہنے نبی نے فرمایا، سوہنے نبی نے فرمایا، مرشد اعظم اور مرشد کامل نے فرمایا، کائنات کی عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے پیارے صحابی جس کو 3 بیٹیاں اللہ دے دے، وہ ادب بھی سکھلائے، تربیت بھی کرے، اچھی جگہ پہ شادی بھی کر دے، اللہ ان 3 بیٹیوں کی وجہ سے قیامت والے دن اس کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔
یہ بات ہو چکی نا. ایک بندہ اور آیا, اس نے کہا محبوب جس کی 2 بیٹیاں ہو. فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہی ہے, اللہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے جنت دے گا. پھر کوئی تیسرا نہیں اٹھا. اب راوی خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اٹھتا اور وہ کہتا کہ محبوب اگر ایک بیٹی مل جائے, ایک کو ادب سکھلائے, تربیت کرے, اخلاق سکھلائے, پڑھائے لکھائے, اس کو تربیت کرے, ضروریات زندگی پوری کرے, پھر کیا ملے گا؟ تو آپ یہی جواب دیتے کہ ایک بیٹی کی تربیت پر, اخلاق کردار سکھلانے پر, اچھی جگہ پر شادی کرنے پر اللہ اس کو جنت عطا کرتا. پتہ یہ کون ہے؟ یہ اسلام کا حق ہے, یہ وہی اسلام ہے, یہ وہی مکہ ہے, یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر بیٹیوں کو اپنے لیے کالک سمجھا جاتا تھا. اسلام نے عزت دی ہے. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے, ساری باتیں ممکن نہیں ہے. بہن کی صورت میں بھی عزت ہے, بیوی کی صورت میں بھی عزت ہے, اور ماں کے تو کیا کہنے. اگر تم دیانتدار ہوتے, تم یہ حدیث بھی کسی پوسٹر پر لکھتے, پھر میڈیا پہ لگاتے کہ اسلام ہے جس نے یہ عزت دی ہے. صحابی آئے آپ کے پاس, محبوب مجھے بتلائیے سب سے زیادہ مجھ پر نیکی کرنے کا, احسان کرنے کا کس کا حق ہے مجھ پر؟ قالا امو کا, عورت کا, تیری ماں کا. اور میں پھر کس کا ہے؟ پھر کہا امو کا, تیری ماں کا ہے. پھر کس کا ہے؟ امو کا, تیری ماں کا ہے. مطلب کیا ہے؟ فرسٹ حق بھی اللہ اپنی ماں کا, عورت کا. دوسرا حق بھی عورت کا جو تیری ماں ہے. تیسرا حق بھی, فرسٹ انعام بھی اس کا, دوم پوزیشن بھی اس کی, سوم پوزیشن بھی اس کی. اور چوتھے نمبر پر کہا ابو کا, تیرے باپ کا بھی احترام اور عزت ہے. سمجھے تو صحیح, یہ عزت اسلام نے دی ہے, یہ عزت دین نے دی ہے, یہ عزت اللہ نے دی ہے, اور یہ عزت محمد پھر بڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اس کو درج نہیں کرتے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام کی عزت ہے, یہ اسلام کی شان ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے, یہ عزت ہے. پتہ ہے جماعت کھڑی ہو چکی تھی, نماز کھڑی ہو چکی تھی, جماعت کی تکبیر بھی ہو چکی تھی, آپ مصلی محمد پر کھڑے ہو چکے تھے, قریب تھا آپ تکبیر تحریمہ کہتے, نماز شروع ہوتی. انا امرات السودا, لونڈی عورت, آزاد عورت بھی نہیں تھی, غلام عورت, رنگ بھی اس کا سیاہ ہے. مسجد کی ایک طرف آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں, میری بات سماعت فرمائے. قسم اللہ کی, یہ عزت عورت کو میرے اللہ نے دی ہے, یہ عزت عورت کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جماعت کھڑی وہیں پر, اللہ کے سارے ولی وہیں پر کھڑے رہے, اور قسم اللہ کی نبوت مصلی رسول سے چل کر اس عورت کے پاس پہنچی. صحابہ کہتے ہیں بڑی دیر تک وہ عورت آپ کو اپنے مسائل, اپنی باتیں, اپنی گفتگو سناتی رہی, آپ سنتے رہے. جب اس کی ضرورت پوری ہو چکی, جب وہ چلے گئی, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے, آپ نے نماز پڑھائی. اس اسلام پر تم الزام دیتے ہو کہ اسلام عزت نہیں دیتا عورت کو. تکبیر ہو چکی ہے, صحابہ کھڑے ہیں کتاروں کے اندر, اور آپ نے اس عورت کو عزت بخشی ہے, مقام دیا ہے, رفت دی ہے, عورتوں کے حقوق کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. اور سنو تو صحیح ذرا, میرے نبی دنیا سے جا رہے سے
پتہ ہے نا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے وہ باتیں کرتا ہے جو زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے جو سب سے اہم ہوتی، وہ باتیں کرتا ہے جس کی ضرورت بڑی زیادہ ہوتی۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ دوسری بات کیا تھی؟ فرمایا میں تمہیں اس وصیت کرتا ہوں بالنساء خیرہ، بالنساء خیرہ، بالنساء خیرہ، اور قیامت تک کے آنے والے میرے امتیوں اللہ کا رسول تمہیں وصیت کر رہا ہے عورتوں کے معاملے میں خیر کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے اور کب کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری گفتگو، آخری بات آپ نے یہ کی ہے عورتوں کا خیال رکھنا، اور پھر میرے نبی نے خیال رکھ کے دکھلایا ہے، عزت کر کے دکھائی، فضیلت دے کر دکھائی، عظمت دے کر دکھائی، اور اعلان کر کے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، انا خیرکم لأہلی، اور تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ یہ نہیں کہا جو تہجد پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا داڑیاں رکھتا ہے، اگرچہ ان کی بھی عزت ہے، اسلامی احکام ہے، لیکن بات تو سمجھے نا۔ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے فلاں مسلمان بڑا ہی بہتر ہے، بڑا ہی اچھا ہے، کب کہا جائے گا؟ جب اس مسلمان کی بیوی کہے کہ میرا خامد بڑا ہی اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، بیوی گواہی دے کہ میرا خامد جیسا کوئی خامد نہیں ہے، اور میں صحابہ تمام مسلمانوں میں بہتر، اعلیٰ، افضل یہ ہے جو اپنی بیوی کے حقوق کے لیے بہتر ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ محمد۔ یہ مغرب میں سکھلائے گا جس کو پچھلی صدی تک یاد نہیں تھا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے، وہ ہمیں سکھلائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ہمیں تمہاری تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے 1435 سال قبل آسمانوں سے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور میں جس طرح مردوں کے حقوق ہے، میرا اللہ کہتا ہے اسی طرح عورتوں کے بھی۔ تم ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا اسلام نے عزت دی ہے، آخری وقت ہے، لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا کیوں ہے؟ یہ آپ کا اور میرا رویہ ہے، جس رویے نے ان کافروں کو بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہاں، جنگ کے اپنے گریبان میں تیرا میرا رویہ اور انداز ایسا ہے جس کے سبب سے ان کو باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہ جائیداد سے محروم رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں حاجی صاحبان جنہوں نے بیٹیوں کو شریعت کے مطابق حصہ دیا ہے؟ اگر مجھے کہو تو میں نشاندہی کروں کہ فلاں جو حضرت صاحب ہے انہوں نے بہن کا حصہ مارا ہوا ہے، نہیں دیا۔ تم نے موقع دیا ہے ان پلید لوگوں کو بات کرنے کا۔ فریضۃ من اللہ، اللہ اللہ اللہ، فریضۃ من اللہ۔ بدل اپنے رویے، ان کافروں نے اسلام پر انگلی اٹھائی تمہارے اور میرے اور معاشرے کے رویے کی وجہ سے۔ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یقین جانے اچھا بھلا نام ہے ہمارے شہر کا، تگڑا بندہ ہے، اربپتی ہوگا۔ کہنے لگا جی آفا جی آج کل تے سیاپا ہی پاتا ہے، گورنمنٹ نے قانون بناتا ہے وراثت والا، پنگا ہی بناتا ہے۔ تو اب پتا کیا ہوتا ہے، ہوں میں نا منڈیاں دے نام ڈائریکٹ ہی پیلیاں کرائی جا رہے ہیں، ڈائریکٹ ہی منڈیاں دے نام کرائی جا رہے ہیں، رجسٹری
जे अब्बे दे ना होई ते कल नूं धीआं ने ते केस कर छड़ना है, ते पुत्रां दे ना ही मैं लवाई जाहंडिया जदों उन्हां दे ना होएगी ते केस किंज करनगियां। और बाबिया इस केस तो ते बच जाएगा, जड़ा कबर च केस लगना है ओदे तो कौन बचेगा। एक हमारे शहर का नाम है, यकीन जाने जिंदा बहने उसने कचहरी के अंदर मुर्दा साबित कर दी पहलियां लेने के लिए। फरीज़ातम मिनल्लाह, बदल रवैया अपना, तू भी बदल। जैसे बेटों का हिस्सा है ऐसे बेटियों का, बहनों का, माओं का, फूफियों का, खालाओं का हिस्सा है, फर्ज है, बदल रवैया। अबू जहल, अबू लहब ये बचियां जिंदा दरगोर करते से हम क्या करते। किसी गायनी अस्पताल में जाएं, शहर के किसी गायनी, उससे रुदाद सुने कि कितने केस आपके पास ऐसे आते हैं कि जब पता चलता है अल्ट्रासाउंड में बेटी है, कहते हैं जी इसको जाया कर दें, इसको जाया कर दें। तुमने मौका दिया है, तुमने बदल अपने आप। अरब में अल्ट्रासाउंड नहीं था अल्ट्रासाउंड, वो तो डिलीवरी के बाद ही पता चलना था ना बच्चा या बच्ची है। उन्होंने तो 2, 4, 5, 10 मिसालें मिलती होंगी, हिस्ट्री को पढ़े, बामुश्किल इतने केस मिलते होंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी तादाद गिनूं, मुल्के पाकिस्तान से रेशो इकट्ठी करूं, एक बंदा ना बड़े फख्र से कह रहा है, यकीन जानने बड़े फख्र से कह रहा है, यार पता चला था अल्ट्रासाउंड में लड़की है, मैंने कहा भी इसको जाया कर दे, बेटी नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। और मुझे बदला तो सही, अबू जहल की सोच में और तेरी सोच में फर्क क्या है, क्या फर्क है। तेरे अंदर शरीयत का रंग क्या चढ़ा है। शरीयत पता क्या है, हाय 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 मोहम्मद, पढ़े पढ़े जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतों के हकूक की बात है ना, तो क्यों उस सोने पे मैं दरूद ना पढ़ूं जिसने औरतों को इज्जत दी है, शान, रिफत और मुकाम अता किया है। आप बैठे हो, वैसे एक बंदे के पास ना बेटा आया, उन्हें जब्बी भी पाई, बोसा भी दिया, प्यार भी किया, बिठा दिया। फिर बेटी आई, फिर इस वालेहाना अंदाज से वो बेटी से नहीं मिला है। इस्लाम क्या है, बेटी से वो ऐसे नहीं मिला। मोहम्मद आपने कहा तुमने अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। मेरे पैगंबर तो वो है, सैयदा फातिमा आया करती थी, मेरे पैगंबर इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। हाँ, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, अब बेटी फातिमा है पर मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। किसने कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अपनी बेटी ज़ैनब का, कुलसूम का, रुकैया का रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना सलामुल्लाहि अलैहिन्ना तज़किरा किया। हमारा रवैया गलत है। पुत्र पैदा होया ते अकीका ते धी पैदा हुई ते मैं आपको नाम दिखाऊं, बेटे दिए अकीके सब के किए, बेटियां दिए किसी का अकीका नहीं किया। बेटा पैदा हुआ, आप जी जरा असर टाइम मस्जिद में मिठाई तकसीम करनी है, बेटा दिया है। बेटी मिली है तो कुछ भी नहीं, ये क्या है? और मुझे बदलाओ तो सही, ये अदल है, ये इंसाफ है? नहीं है। तेरे रवैये की वजह से उन काफिरों को जुर्रत मिली है बात करने की। लेकिन इंशाअल्लाह हम बदलेंगे, इस माहौल को बदलेंगे ना, बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। जहेज भी एक ताना है उनकी तरफ से कि बेटी भी लेते हैं और जहेज भी लेते हैं। ईमान ना दस्यो लेने कि नहीं?
یہ اسی واردات پانے ہیں جائز طریقے نہ سمجھ کے، واردات پوری پانے ہیں، پوری پوری لسٹ جاتی ہے، ہاں پوری پوری لسٹ جاتی ہے، پورے پورے مطالبے ہوتے ہیں۔ آوا جی گھر وہ لبیا جڑا کوئی گڈی دے سکے ساڈے منڈے نو، ہاں یہ میں اپنی بات سنا رہا ہوں، وہ منڈے نو کوئی گڈی ٹڈی دے سکن انج دا گھر لبیا جے، یہ واردات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسے تم واردات نہیں کہتے، کیا کہتے ہو؟ ہم نے بیٹی کے رویے کے ساتھ جو ماحول بنا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سبب یہ ہے۔ خدا را بڑی باتیں ہیں، ٹائم اوپر چلتا جا رہا ہے، دل کے اندر بھی ہیں اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے، خدا را اپنے رویے بدلیں۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا، عورت مارچ والیوں کو اور والے جو ان کے ساتھ چند بے حیا لوگ بھی تھے، اللہ کی قسم ہے اگر تم کو ہونا میرا جسم میری مرضی، اس کے سبب سے تم کہو تو میں بے پردگی کی اجازت ہو، اسلام نہیں دیتا۔ اگر تم کہو اس کی آڑ میں تم چکلے چلاؤ، زنا کے اڈے چلاؤ، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم کہو کہ اس کے ذریعے تم عورتوں کو آوارہ کرو، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو عورت کو پروٹوکول دیا ہے، عزت دی ہے۔ وہ عزت کیا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو بیٹی ہے تو تب بھی، تو بہن ہے تب بھی، بیوی ہے تب بھی، تو بہن ہے، ماں ہے تب بھی، چدرانیوں کی طرح گھر میں بیٹھنا تیرا کام ہے؟ کما کر لا کر تیرے باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا، خامن کا کام ہے وہ تیری ضرورتوں کو پورا کرے۔ یہ پروٹوکول کس نے دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دیا ہے، یقین جانے۔ اور آخری ایک نصیحت یہ ہے، کہتے ہیں جی برابری چاہیے، کیا چاہیے؟ پھر بولے، پھر بولے، یہ تو عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ برابری کس بات کی بھئی؟ مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ کہا کہتے تھے برابری کہندے نے اینا چو کسی نے پھڑ کے کھمبے دے چاڑو نا بجلی نے تارا صحیح کرے، چڑھاؤ اس کو، کچھ 100 کلو کی بھوری اٹھواؤ اس سے، پھر اسے پتا چلے برابری کیا ہے۔ اب برابری نہیں ہے، اسلام برابری کی اجازت نہیں دیتا، اسلام عدل کرتا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ پھر بولے کیا کرتا ہے؟ اسلام عدل والا دین ہے۔ کون سا دین ہے؟ برابری والا نہیں ہے۔ اب آپ کے کل کو مطلب بھی جو آپ کے حقوق ہیں وہ جانوروں کے نہیں ہیں، جانوروں کو بھی برابر حقوق دیں۔ کل کو کوئی کہے کہ یار یہ عجیب بات ہے، اور بھائی برابری نہیں ہے، عدل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس کو جتنی ضرورت ہے اسلام نے اس کو اس کا اتنا حق عطا کر دیا ہے، اتنا دیا۔ اور اسی ضمن میں کہتے ہیں جی لڑکے کو 2 حصے ملے، لڑکی کو 1 کیوں مل رہا ہے؟ ہاں کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے مل رہا ہے، اور وہ بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ یہ بتا رہا، باپ ہے تو سارا بوجھ اس پر، بھائی ہے تو سارا بوجھ اس پر، بیٹا ہے تو سارا بوجھ اس پر، ہاں یہ خامند ہے تو سارا بوجھ اس پر۔ اور جس پہ بوجھ پڑھنا ہے پھر اس کو پروٹوکول بھی تو دینا بنتا ہے کہ نہیں؟ بولنے پروٹوکول بنتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا پروٹوکول اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ عورتوں پر اللہ نے قوام، نگہبان مردوں کو بنایا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ اسلام کی عزت ہے۔ کہیں پہ مرد کو پروٹوکول مل رہا ہے، کہیں پہ عورت کو مل رہا ہے، لیکن اینڈ کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ اللہ کہتے دونوں آ جاؤ، میں دونوں کو جنت عطا کروں گا، یہ اینڈ ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی تعلیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔